رانی کی پشیمانی۔ پیارے بچوں، کسی زمانے میں ایک وسیع گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت شاندار محل تھا جو جنگل کے درختوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، اور زمین سے کئی 100 فٹ اونچے محل کے قریب قدرتی آبشاریں بہتی تھیں جس کا موتیوں جیسا چمکتا پانی دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ بائیں طرف ٹھنڈے پانی کی ندی رواں تھی، اور اس ندی کے دونوں اطراف خوبصورت پھولدار درختوں کی ڈالیاں جھکی تھیں۔ اس محل کی حسین، ذہین، فیاض، بہادر اور حساس رانی ہر وقت بیش قیمتی شاہانہ لباس جس پر سونے کی سنہری اور چاندی کی چمکتی تاروں سے بیل بوٹے بنائے گئے تھے اس میں ملبوس اور قیمتی زیورات سے آراستہ رہتی تھی۔ خاص طور پر اس کا قیمتی ہار جو ہیرے جواہرات، بالخصوص رنگین نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت سے مزین تھا، اس کی گردن کی خوبصورتی اور تاریکی کو منور کر دیتا تھا۔ جب اپنے کنیزوں کے جھرمٹ میں محل کے اندر بھی معطر پانی کے فوارے بھی جگہ جگہ ابل رہے ہوتے اور ہر طرف رنگ رنگ کے پھول کھلے نظر آتے، راجا جس کی راج دہانی میں نہ صرف یہ جنگل اور محل بلکہ ارد گرد کے وسیع علاقے بھی شامل تھے، وہ اپنی اس راج دہانی کو مزید طویل کرنے کی مہم کے سلسلے میں کئی ہفتوں سے محل سے غیر حاضر تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں رانی بہت بہادری سے غلاموں، کنیزوں، خادموں اور محافظوں کے ساتھ رہتی تھی اور دانش مندی سے محل کا نظم و نسق چلا رہی تھی۔ رانی عالم آرا تیر اندازی میں نہایت ماہر سمجھی جاتی تھی، اس کا کوئی نشانہ کبھی خطا نہ جاتا تھا۔ بڑے بڑے ماہر نشانہ باز رانی کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اسے جنگل میں پرندے شکار کرنے میں بہت لطف آتا تھا۔ پرندے شکار کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لمحوں میں درجنوں پرندوں کو ڈھیر کر دینا تو اس کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ پرواز کرتے پرندوں پر ایسا نشانہ باندھتی کہ پرندہ دوران پرواز ہی فضا میں ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑتا، اور پھر رات کو جشن منایا جاتا، اتنا چراغاں کیا جاتا کہ دن کا گمان ہونے لگتا، جنگل میں منگل ہو جاتا۔ اس چراغاں کی روشنی میں تالابوں میں کھلے کنول حسین منظر پیش کرتے۔ رانی فخر سے ان پرندوں کی چونچوں اور پروں کا ڈھیر دیکھتی جنہیں شاہی باورچی بھون کر دسترخوان کی زینت بناتے۔ دسترخوان پر دنیا کی ہر نعمت چنی جاتی اور رانی ہر پکوان کو معمولی سا چکھ لیتی، پھر محل کے ملازمین اور خادموں کی عید ہو جاتی۔ جشن اور چراغاں سے محل کے سبھی لوگ لطف اندوز ہوتے۔ ایک روز رانی اپنے خادموں اور محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گئی، جہاں جنگلی جانور چنگھاڑتے پھر رہے تھے، ہرن چوکڑیاں بھر رہے تھے، گہرے سبز رنگ کے درختوں پر لال چڑیاں چہچہا رہی تھیں، جنگل کے کسی کونے سے شیر کے گرجنے کی آواز بھی آ جاتی تھی اور گیدڑوں کی صدائیں بھی۔ رانی عالم آرا نے حسب عادت بہت سے پرندے شکار کیے، جسے خادموں نے جنگل کے مختلف حصوں سے اکٹھا کیا اور ایک بار پھر جشن کی تیاری کی گئی۔ شکار سے واپسی پر رات گئے جشن کے اختتام پر رانی عالم آرا نے فخر سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی گردن سے قیمتی جواہرات کا ہار غائب تھا۔ یہ دیکھ کر رانی بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی والدہ نے اس کی شادی پر یہ ہار پہناتے ہوئے کہا تھا کہ اس ہار کی بہت حفاظت کرنا، ہار کا گم ہو جانا بدشگونی ہو سکتی ہے اور اس کے راجا کی راج دہانی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رانی نے صبح کا انتظار بھی نہ کیا اور محل کے ہر فرد کو ہار کی تلاش کا حکم دے دیا۔ غلاموں کی فوج مشعلوں کی روشنی میں جنگل کا پتا پتا، ہر جھاڑی اور ہر کھائی میں ہار تلاش کر رہی تھی، اور محل کے اندر بھی ہار کی تلاش میں ہر چیز الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ رانی کے جاسوس بھی متحرک ہو گئے۔ رانی نے غضبناک ہو کر اعلان کیا کہ اگر معلوم ہو گیا کہ ہار کس نے چوری کیا ہے تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اگر ہار دوران شکار گم ہوا ہے تو اسے تلاش کرنے والے کو ناقابل تصور انعام عطا کیا جائے گا۔ غرض آج کی رات کسی کو سونے کی اجازت نہ تھی۔ خود رانی بھی اپنے کمرے کے دریچے کے قریب پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک ایک الو دریچے کے سامنے نیلے پھولوں کے درخت کے سب سے کمزور شاخ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں چلانے لگا۔ رانی کو الو کا چلانا سخت ناگوار گزرا، مگر الو کچھ دیر چلانے کے بعد اڑ گیا۔
ادھر تمام رات ہار کی تلاش میں گزر گئی، مگر ہار کو نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ رانی کی پریشانی قابل دید تھی، وہ ایک حساس دل کی بھی مالک تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن رانی کے کمرے تک پہنچی تو اچانک رانی کو خیال گزرا، کہیں انجانے میں اس سے کوئی غلطی یا زیادتی تو نہیں ہو گئی، جس کی سزا کے طور پر ہار گم ہو گیا ہے، اور کہیں قدرت اس سے ناراض ہو کر اسے عظیم راج دہانی سے محروم کر کے عرش سے فرش پر نہ پٹخ دے۔ رانی نے سوچا، مگر جان بوجھ کر اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ انجانے میں کوئی چوک ہو گئی ہو تو معلوم نہیں۔ انہیں سوچا میں گم اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت سی سرخ چڑیوں کو وہ دانہ ڈالتی ہے، مگر چڑیاں رانی کے دیے ہوئے دانے کو نہیں چگتی، جیسے وہ رانی سے خفا ہوں، اور وہ خفگی میں ہی اڑ جاتی ہیں۔ صبح ہوئی تو رانی نے اپنے خواب پر بہت غور کیا اور ایک بار پھر جنگل اور محل میں ہار کی تلاش کا حکم صادر کیا۔ جنگل کا چپا چپا چھانا جا چکا تھا، حتیٰ کہ گھاس پھوس کی بھی تلاشی لی گئی تھی، مگر بے سود۔ ہار جنگل میں تھا اور نہ محل میں۔ تمام دن تلاشی میں گزر گیا۔ رانی ایک بار پھر تھکی ہاری افسردہ اور غمگین اپنے کمرے کے دریچے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رات کی تاریکی چھانے لگی تھی کہ وہی الو پھر نیلے پھولوں کے درخت کی شاخ پر بیٹھا مخصوص انداز میں بولنے لگا۔ رانی پہلے ہی پریشان تھی، اسے الو کا یوں چلانے پر بہت غصہ آیا کہ اس نے فوراً تیر کمان نکالا اور الو کا نشانہ باندھا، مگر آج رانی عالم آرا کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اب رانی نے غصے میں آگ بگولا ہو کر پھر الو پر تیر پھینکا، مگر الو بجلی کسی تیزی سے کسی اور درخت پر جا بیٹھا۔ ویسے بھی الو رات کا پرندہ ہے، اسے رات کے اندھیرے میں شکار کرنا کچھ آسان نہیں تھا، مگر رانی غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے نشانے پر نشانے باندھ رہی تھی، مگر کوئی تیر الو تک نہیں پہنچ پایا۔ الو عین وقت پر اڑ جاتا اور تیر چگ جاتا۔ رانی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بے خبری میں الو کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں داخل ہو گئی ہے۔ رانی کے وفادار محافظ جانتے تھے کہ رانی غمزدہ اور بے چین ہے، چنانچہ وہ اس کی حفاظت کی غرض سے مشعلیں اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ ادھر الو درختوں کی گھنی شاخوں میں چھپ جاتا اور چیختا چلاتا ایک درخت سے دوسرے درخت تک گزرتا، رانی کے تیروں سے بچتا جنگل کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ رانی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے شکار کرنے کی ضد میں مبتلا تھی، مگر اس کا کوئی نشانہ الو کو ڈھیر نہ کر سکا۔ آخر تنگ آ کر رانی نے تمام تیر پھینک دیے اور کمان توڑ دی۔ اسے الو سے پرخاش اور اپنے نشانہ خطا ہونے پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اتنے میں رانی کے محافظ مشعلیں لے کر رانی کے قریب پہنچ گئے۔ مشعلوں کی روشنی میں اس نے اپنے قریب نرم و ملائم، نازک، بے حد خوبصورت کالی، سفید، سبز اور رنگین پروں اور پرندوں کی چونچوں کا مینار دیکھا۔ رانی نے حیرت سے ملازموں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے فخر سے کہا، حضور، یہ تمام پر اور چونچے ان پرندوں کی ہیں جنہیں آپ اپنی بے مثال تیر اندازی سے دم بھر میں ڈھیر کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر رانی گمسم ہو گئی۔ اسے اپنے صبح والا خواب یاد آ گیا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اس جنگل کے کتنے خوبصورت چہچہاتے، پر رونق اور خوبصورتی بخشنے والے پرندوں کو اپنے شکار کی بھیٹ چڑھا چکی ہے۔ رانی سخت نادم اور پشیمان ہوئی۔ اتنے میں الو کی چیخنے کی آواز آئی، جو اب شاید اپنے گھونسلے میں جا بیٹھا تھا۔ ایک وفادار غلام بولا، رانی صاحبہ، آج اس الو نے آپ کو بہت پریشان کیا، اگر ارشاد ہو تو پکڑ کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں۔ رانی عالم آرا کی خاموشی کو حکم سمجھ کر ادھر غلام تیزی سے درخت پر چڑھ گیا، ادھر الو تیزی سے اپنے گھونسلے سے اڑ گیا۔ غلام نے پھرتی سے گھونسلے میں ہاتھ ڈالا۔ الو اڑ چکا تھا، مگر غلام کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں رانی کا گمشدہ قیمتی ہار تھا۔ وہ الو کو بھول کر تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور ہار رانی کو پیش کیا۔ رانی نے خوشی کے عالم میں جلدی سے ہار اپنی گردن میں پہن لیا اور دل میں عہد کیا کہ وہ آئندہ پرندوں کو ہلاک کرنے کا مشغلہ ترک کر دے گی اور ان کی محافظ بنے گی۔ الو ایک بار پھر چلایا۔ رات کی تاریکی اور جنگل کی خاموشی میں الو کی آواز کسی سیٹی کی طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر اب رانی کو اس کی آواز بری نہ لگی، بلکہ وہ الو کی تہ دل سے شکر گزار تھی۔ شاید جو پیغام الو نے رانی کو دیا تھا، اسے صرف رانی اور الو ہی جانتے تھے۔
اب رانی اپنے خادموں، غلاموں، محافظوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ یقیناً دوستوں، آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔